الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. محترم حضرین، ہم اور آپ جانتے ہیں، جھیل رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں انتہائی سنگین اور نازک حالات سے گزر رہی ہے. اس میں سر فہرست موجودہ حالات میں دور میں فلسطین کا خون رس رہا ہے. صرف وہاں کے نہتے معصوم کمزور باشندوں کا نہیں، بلکہ حقیقت میں دنیا کی انتہائی تہذیب یافتہ ترقی یافتہ کہلانے والی قومیں بھی یہاں وحشی اور جنگل کے باشندے کی طرح غیر مہذب نظر آتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو انتہائی بری طرح سے یہاں نہتے لوگوں کو گھیرا گیا. ہر روز بہت سے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں، مساجد کو، ہسپتالوں کو اور دیگر املاک کو بری طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے. فلسطین کا وہ علاقہ جو غزہ کہلاتا ہے اور اس کے بالمقابل مغربی کنارہ، یہ پوری فلسطین کا تقریباً 20 یا 22% سرزمین کا حصہ جو مسلمانوں کے قبضے میں باقی رہ گیا ہے. بقیہ حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا ہے، جس پر دنیا کی بڑی طاقتیں اس کی معاون اور مددگار رہی ہیں، اور فلسطینیوں کو جن کی زمین ہے ان کو ان کے حق سے محروم کرنے، غلام بنانے اور ہر طرف سے حصار بندی کرنے میں یہ لوگ پورے کے پورے شریک رہے ہیں. ان چھوٹے سے حصے میں جہاں مسلمان آباد ہیں، اور غزہ کی پٹی جہاں کہتے ہیں 22 سے 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی رہی، وہ کن حالات سے دوچار ہے ہر روز آپ خبروں میں پڑھ رہے ہیں. انتہائی ناگفتہ بے حالات ہیں. ایسے حالات کہ مسلمان تو مسلمان، دنیا کے وہ انصاف پسند لوگ جو غیر مسلم ہیں، یہاں تک کہ یہودی، یہاں تک کہ خود یہودیوں میں اور نصارہ میں کہ عوامی سطح پر اس سلسلے میں درد محسوس کیا جا رہا ہے. اور پہلی بار یہ بھی نظر آیا کہ اقوام متحدہ میں ان مظلومین کے تعلق سے اتنی کھل کر اس کے سیکریٹری جنرل نے آواز اٹھائی. اس سے آپ اس المیے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن ایک طرف جہاں فلسطین کا راہ رہا ہے، وہاں کے عوام ہر طرح سے محروم کیے جا رہے ہیں. ایک طرف جان و مال کا خسارہ ہو رہا ہے، بموں کی بارش ہو رہی ہے، مدد کے راستے پر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، اور دنیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے. خاص طور سے حکومتوں کا کردار، جو موافق ہیں وہ بھی بیان بازی سے زیادہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. بجلی، پانی، ایندھن، ان سارے مسائل کا معاملہ انتہائی سنگین اور سنگین سے سنگین تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہو گیا ہے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں مختلف قسم کے زاویہ فکر نظر آتے ہیں. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اختلاف کی بنیاد پر اس منظر کو دیکھنے کا مزاج بنا ہوا ہے، یا عالمیات کے تعلق سے تبصرے کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ ایک الگ مصیبت ہے کہ ایسے شدید اور سنگین حالات میں ہم عمومی طور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد دوست اور دشمن کو، اپنوں اور پرایوں کو پہچاننے میں بڑی غلطی اور بھول کرتی ہے.
ہاں، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے، اس کا شعور خاص طور سے امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد میں نہیں ہے۔ یہاں عقل شریعت کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جذباتیت اور ظاہر کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اسلامی بنیادوں پر، لوگ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو مخالف سمجھنا چاہیے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، ان کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور پھر مزید حالات یہ ہوئے سوشل میڈیا اور آج کے جمہوری مزاج کے دور میں کہ ہر آواز لگانے والا شخص اس مختلف معاملات میں جو ہے اپنی رائے پیش کرتا ہے، جس کا وہ اہل نہیں ہے، جو اس کا میدان نہیں ہے، اس سلسلے میں اپنے آپ کو ماہر کی طرح جو ہے پیش کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہر شور اور ہنگامے کے پیچھے کچھ لوگ دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ میں تمیز کا کوئی معاملہ ہی نہیں رہا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ خود غیر مسلم دنیا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ ایسے موجودہ ماحول میں جھوٹی خبروں، فیک نیوز کی ایک باڑھ آئی ہوئی ہے، جس میں سچائی کی کھوج لگانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کے پاس سچائی کی کھوج کا بہت زبردست معیار ہے۔ کس سے دوستی اور کس سے دشمنی کرنی چاہیے اس کا قرآن و حدیث کا دیا ہوا پیمانہ موجود ہے ہمارے سامنے۔ جیسے ہم دیگر امور میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہر چیز اختیار کی جائے، عقیدہ، عبادت، معاملات، لین دین، حلال حرام، ایسے ہی ہماری فکر، سوچ، دوستی اور دشمنی کا معیار بھی قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہم اس بنیاد پر پہچانیں کہ کون ہمارا دوست ہو سکتا ہے، کون دشمن ہو سکتا ہے، ہاں، کون ہمارے تعلق سے ہمدرد سچا ہو سکتا ہے اور کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے۔ ولا اور برا، اکثر میں کہا کرتا ہوں ہاں کہ دوستی اور دشمنی یہ ہمارے عقیدے سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ ایمان کا اوثق العرا حدیث میں کہا گیا ہے، مرفوعاً حضرت ابن عباس سے مروی ہے اور موقوفاً بھی، کہ سب سے مضبوط دستہ ایمان کا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی۔ جو اس کو نہیں حاصل کرے گا، جس کے اندر یہ بات نہیں ہے، وہ کتنا بھی نماز روزہ پڑھے، وہ ایمان کی لذت اور حلاوت سے محروم رہے گا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور مرفوعاً بھی حدیث میں یہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس بنیاد پر ہم پرکھیں اور دیکھیں تو جو تصویر آج بہت سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، حقیقت اس کے مخالف نظر آتی ہے۔ وہ یہود و نصارہ جو ابدی دشمن ہیں مسلمانوں کے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بالکل واضح بات ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ یہود کو مسلمانوں اہل ایمان کے حق میں سب سے زیادہ شدید پائیں گے عداوت میں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہود اور یہود کے بعد مشرکین، مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ایرے غیرے کی بات نہیں، یہ تو ہمارے ہاں بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب آئیے دوسرے کہ ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ہمدردی جتاتے ہیں، مسلمان ہونے کا ناٹک اور مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ یہود و نصارہ کے حلیف رہے ہیں۔ ہاں، یہود و نصارہ کے حلیف رہے ہیں، اور ان کی پوری تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے اسلاف کے بیانات، ان کے عقائد بھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ کس کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے۔ ہاں، میرا اشارہ باطنیہ روافظ کی طرف ہے۔ ہاں، آج جس کی سرپرستی ایران کی حکومت کرتی ہے، جو اسرائیل کے تعلق سے بیان بازی کرتی ہے، لیکن ان کی پوری تاریخ اسرائیل، یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ میں اور اہل سنت کی دشمنی میں گزری ہے، صاف صاف نظر آتی ہے ماضی قریب کی تاریخ بھی۔ اور مسلمان جو فلسطین میں ہیں، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں، فلسطینی مسلمانوں کو فوج کے ذریعے سے، ہتھیاروں کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر محصور کیا گیا ہے، مقید کیا گیا ہے، ہاں، گھیرا گیا ہے، تو ہم بھی گھیرے گئے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے۔ ہم بھی نشانے پر ہیں، اور نشانہ سادھا جا رہا ہے اور سادھے جا رہے ہیں، ہم نشانہ بن رہے ہیں۔
فکری اعتبار سے، سازش کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ جو دوست ہیں ہم کو دشمن بتائے جاتے ہیں، جو دشمن ہیں ہم کو دوست بتائے جاتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہود، میں نے روافظ کی بات کی، فلسطین یا دوسرے مسلم ممالک میں، عرب ممالک میں جو مصیبتیں ماضی قریب میں اور آج جاری ہے، اس میں ایک طرف یہود و نصارہ کا چہرہ ہمیں کھلا نظر آتا ہے، تو دوسری طرف ہمارے درمیان یہ باطنی فرقہ اور ان کے ہم نوا بیوقوف اور نادان قسم کے اہل سنت والجماعت مختلف تنظیموں کے نام کے ساتھ، حماس، اخوان المسلمین، القسام جو اس کی وہ ہے، ان سب کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی سرپرستی اور لگام ایران کے ہاتھ میں ہے، روافظ کے ہاتھ میں ہے۔ حزب اللہ خالص شیعہ تنظیم ہے، یہ یاد رکھیے، لبنان کی۔ ہاں، جو اسرائیل سے مقابلہ آرائی کی بات ہے، ایک طرف شروعات حماس کی طرف سے ہوئی اور دوسری طرف خبروں میں آ رہا ہے کہ حزب اللہ بھی جو ہے اس میں جو ہے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ہاں، حزب اللہ سے متعلق میں نے ایک خطاب کیا ہے، یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں، ایک پوری کتاب ہے، ماذا تعرف عن حزب اللہ۔ عرب لوگ اس کو حزب اللات کہتے ہیں، حزب اللات، لات و منات والا لات، حزب اللہ نہیں، اللہ نہیں، لات کی حزب، حزب الشیطان کہتے ہیں۔ ہاں، انہوں نے مسلسل اہل سنت والجماعت کو تکلیف پہنچائی۔ اسرائیل کو اور اس کے مظالم کو پس پردہ ڈالنے کے لیے فلسطین کا قضیہ ابھارتے ہیں، کچھ اس قسم کا مظاہرہ کرتے ہیں، ماضی سے یہ چلا آ رہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اسرائیل کی طرف دو چار بم پھینک دیا، حملے کا مظاہرہ کیا، اور اس کے جواب میں وہ اور دونوں مل کر جو ہے اہل سنت والجماعت کو ذبح کرتے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ہم جب یہ روافظ کی بات کر رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور سے اس پس منظر میں، تو کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہود و نصارہ کی موافقت کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، بے گناہوں کا قتل، ظالم کا ظلم، یہ کبھی تائید کے لائق ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام جو ہم مانتے ہیں اس میں تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اس کی رواداری، اس کی نرمی، انسانیت نوازی کا یہ علم ہے کہ سنن ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرمایا کہ انطلقوا بسم اللہ وباللہ، جنگ کے لیے فوج کو روانہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کا بیان، جنگی اخلاقی اصول بتا رہے ہیں، جو آج اقوام متحدہ کی تحریروں میں، حقوق کی تحریروں میں، چارٹر میں سیاہی سے لکھا ہوا ہے، لیکن عمل میں نظر نہیں آتا، صرف زبانی دعوے ہیں دنیا، مہذب دنیا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے نکلو، چلو، ہاں، وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نام سے جا رہے ہیں، اور ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہے ہیں، نبی کے طریقے کو، اللہ کا اور رسول کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، کسی شیخ فانی، بہت بزرگ بوڑھا آدمی ہے، اس کو قتل نہیں کرنا۔ جنگ ہے، جنگ کی حالت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جنگ کرتے ہوئے کسی انتہائی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا، ولا طفلاً، اور نہ بچے کو، ولا صغیراً، اور نہ کسی بچے چھوٹی عمر کے لوگوں کو، ولا امرأۃً، اور نہ کسی عورت کو قتل کرنا، بوڑھے کو، بچے کو، کم عمر آدمی کو، اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا، ولا تغلوا، اور دھوکہ دہی نہ کرنا، وَضَمُّوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا، اپنے غنائم کو سمیٹ کر رکھنا، اچھائی کا، اصلاح کا کام کرنا اور احسان کرنا۔ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی روایتیں موجود ہیں، لمبی لمبی بیانات موجود ہیں۔ یہ جنگ کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اگر کسی صحابی سے کوئی اکا دکا واقعات میں اس طرح کی غلطی ہو گئی کہ کسی بے قصور کو یا کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی کو قتل کیا، تو آپ نے بہت سخت ایکشن لیا، اس سے برات کا اظہار کیا۔ آج پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے، کانوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں کل پرسوں تک کی خبر کے مطابق 6000 لوگ، یہ تو گنتی جو سامنے آ رہی ہے، ملبوں میں جو لاشیں پھنسی ہوئی ہے اس کا علم نہیں، 6000 لوگ مارے جا چکے ہیں، اس میں 2000 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ صرف بچے ہیں، جو بے گھر ہونے والے ہیں 12 لاکھ
لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا اور ان کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے کہ شمال سے جنوب کی طرف جائیں، یہ حصہ خالی کر دیں۔ ہاسپٹل پر حملہ کیا گیا۔ ہاں، یہاں کہا جا رہا ہے، دوسری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عبادت گاہ میں مصروف عبادت ہے اس کو نہ قتل کرنا، کھڑی فصل کو نہ جلانا، عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہاں اسپتالوں کو، مسجدوں کو، کسی چیز کو بخشا نہیں جا رہا ہے، اور مہذب دنیا کہلاتی ہے۔ جب دنیا عام حالات میں ہوگی تو انسانیت کے، حقوق انسانی کے چیمپئن بنیں گے۔ کسی جانور کی بھی حفاظت کی بات کرتے ہیں، یہاں انسانوں کا بے تحاشا قتل کر رہے ہیں، بموں کی بارش کر رہے ہیں، اور دنیا صرف امدادی سامان پہنچانے کی بات کرتی ہے کہ تم بم برساؤ ہم امداد بھیجیں گے، اور وہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ کی طرح، اس میں بھی رکاوٹ اور دنیا کی بحث مباحثہ۔ یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام تو سماحت، رواداری، اور غیر مسلم بھی اگر جنگ کی حالت میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہے تو اس کو مارنے سے منع کرتا ہے، تو مسلمانوں کو مارنے کا حکم دے گا؟ ہاں، یہاں ہم صرف اس چہرے کی بات کر رہے ہیں جو مسلمانوں میں اسلام کے جیسا چہرہ بنا کر ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جب ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہیں تو ہر اہل حق پر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ حقائق کو بیان کرے، مذاہب و مشارب کو بیان کریں۔ اس کی روشنی میں آپ صحیح نتیجے تک پہنچیں گے، صحیح تجزیہ کر سکیں گے، اپنے کو اور پرائے کو پہچان پائیں گے، چاہے ظاہری واقعات میں ہم کو کچھ الٹا نظر آئے، لیکن یہ واضح ہو جائے گا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کے بیانات، ابن العربی رحمہ اللہ کی العواصم من القواسم پڑھیے، علامہ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ پڑھیے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ، ان کے کئی بیانات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا نصارہ سے مقابلہ ہوا ہو، مسلمانوں کا یہودیوں سے مقابلہ ہوا ہو، تو روافض نصارہ اور یہود کے ساتھ رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے۔ ہاں، حاکم العبیدی شیعہ تھا، باطنی تھا، مصر پر جب قبضہ ہوا، اسکندریہ میں گیا تو اس نے تقریر کی، لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں ظالم کو ظلم سے روکوں گا، انصاف کروں گا، حقدار کو اس کا حق دلاؤں گا، اور انصاف اور قانون کو قائم کروں گا۔ اس طرح کی باتیں کہ علامہ ابن کثیر نے یہ نقل کیا، اور اس جملوں کو نقل کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بیانات تو دے رہا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن کے باوجود وہ ظاہری اور باطنی طور پر رفضیت سے متلبس تھا، خلط ملط تھا۔ امام باقلانی کہتے ہیں کہ یہ کتنے بھی اپنے آپ کو اچھا ظاہر کریں، لیکن ان کا عقیدہ رافضی تھا، ان کا جو ہے باطن جو ہے وہ رفض سے بھرپور تھا، اور ان کا کردار یہ تھا کہ ہمیشہ اہل سنت کو نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا شیخ علی الصادق نے کہ یہ جب پہنچا وہاں مصر اور نابلس، تو ابو بکر نابلسی بہت بڑے عالم، عابد و زاہد آدمی، نیک انسان تھے، ان کے بارے میں اسے خبر لگی کہ یہ میری مخالفت کرتا ہے، بلوایا، اپنے سامنے حاضر کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوتے تو میں 9 تیروں سے رومیوں کو مارتا، یہود نصارہ کو جو اس وقت دشمنی میں تھے، 9 تیروں سے ان کو نشانہ بناتا، اور 1 تیر جو ہے تم کو مارتا، حاکم عبیدی کو جو فاطمی تھا۔ تو شیخ ابو بکر نے کہا، ابو بکر نابلسی نے کہا کہ نہیں، آپ نے غلط سنا۔ اس نے سمجھا کہ یہ واپس لے رہے ہیں اپنی بات کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے نہیں، اس کے الٹ کہا ہے، میں نے کہا کہ اگر میرے پاس 10 تیر ہوتے تو میں 9 تیر سے تم کو مارتا، روافظ کو، 1 تیر سے رومیوں کو مارتا۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے اللہ کے دین کو بدلا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، نیک اور صالح لوگوں کا قتل کیا ہے، مسلمانوں کی سرحدوں کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، اور اسلام کا تیا پاچا کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ان تناظر میں حماس نے حملہ کیا، ہمارے یہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خبر یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اتنے یہودی مر گئے۔ ہاں، اگر یہ واقعی صحیح ہے تو ایک حیثیت سے سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن اتنے قتل کے بعد یا کچھ قیدی بنا لینے کے بعد جو خبروں میں دکھایا جا رہا ہے، جتنے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، کھنڈر بنایا جا رہا ہے، ہر روز جو ہے، ایک بچے کا بیان کسی نے نقل کیا کہ ہم لوگ ہر روز 6 نماز پڑھ رہے ہیں، 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک تو 5 وقت کی یہ نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء،
اور چھٹی نماز نماز جنازہ، اور ایک دن میں ایک نہیں متعدد جنازوں کی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک بچے کا بیان نقل کیا۔ یہ صورتحال ہے۔ کیا آپ کے لیے یہ جواز ہے کہ چند یہود کو اگر آپ نے نشانہ بنا بھی لیا تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل، کیا اس کا جواز ہے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ ہمارے اپنے گھروں پر اس طرح موت اگر چھا جائے، موت منڈلانے لگے، پھیل جائے، ہمارے گھر کھنڈر میں تبدیل ہو جائیں، بجلی پانی نہ ملے، غذا دوا نہ ملے، بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپریشن کی نوبت آ جائے جیسا کہ ہو رہا ہے فلسطین میں، تو کیا ہم کہیں گے کہ بہت تیر مار رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تازہ میرے موبائل میں ہے، کوئی مسلم لیڈی ہیں، صحافیہ ہیں، بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے ایک نقطۂ نظر بیان کیا کہ کیا وجہ ہے، ایک یہودی کی کتاب کے حوالے سے بیان کیا کہ غزہ کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، ہاں 23 لاکھ گھنی آبادی اور بہت مختصر سا حصہ ہے، ہاں ہمارے یہاں دلی کا بھی بولتے ہیں چوتھائی حصہ، لمبائی میں 41 کلومیٹر ہے صرف، اور چوڑائی کہیں 20 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 6 کلومیٹر تک، اور مغربی کنارہ بھی کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب اسرائیل اتنا طاقتور ہے اور فلسطین کے تقریباً 80% حصے پہ قابض ہے، تو اس کو کیوں نہیں قبضہ کرتا؟ تو وہ خاتون اس کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اس نے بتایا کہ انہیں جو بتایا کہ آسانی سے یہ قبضہ کر سکتا ہے۔ ابھی جس طرح مسلمان پوری دنیا بے بس ہے، قبضہ کرنے کے بعد بھی بے بس رہے گی، لیکن قبضہ بھی نہیں کرتا، لیکن رہ کر سال میں 1-2 مرتبہ 6 مہینے میں کچھ نہ کچھ حملے کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس یہودی مصنف نے وجہ ایک نقطۂ نظر یہ بیان کیا کہ اس آبادی کو رکھ کر، اسے ڈرا کر، اس پر حملے کر کے اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی، اپنے ہتھیاروں کا مظاہرہ دنیا کے سامنے کرتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہے، اس کے ہتھیار بہت اعلیٰ ہیں، اس کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، جس کی آج لوگوں کو ضرورت ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سال میں کتنے ارب ڈالر کا ہتھیار اس نے بھیجا، کروڑوں کا، اربوں کا ہتھیار بیچا۔ ہمارے ہندوستان میں پیگیسس جو جاسوسی کا مختلف لیڈروں اور شخصیتوں کے تفتیش کا جو پیچھے الزام لگا اور اس کی تفتیش ہو رہی تھی، یہ اسرائیل کا اور یہودیوں کا تیار کیا ہوا ہتھیاروں کا استعمال۔ ہاں، میانمار میں مسلمانوں کے خلاف جو چیزیں استعمال کی گئی، اسرائیل کی فراہم کردہ، فلسطین میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص وہ کہتی ہیں کہ فلسطین میں، اردن میں، شام کی بارڈر پر اس کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور پھر اسرائیل کو لوگ بلا کر دعوت دے کر اس کا ہتھیار کا آرڈر دیتے ہیں۔ یہ ایک نقطۂ نظر ہے۔ ہاں، اسلام دشمنی کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ کے یہاں مالی فائدہ بھی مقصود ہوتا ہے ان جنگوں میں، اپنے ہتھیاروں کی بکری۔ اور اس کے علاوہ ایک بات خبر یہ بیان کی جاتی ہے کہ غزہ کے پیچھے جو اس سے لگا ہوا سمندری حصہ ہے، غزہ کی سمندری حدود میں ابھی کسی برطانوی کمپنی نے غالباً جو ہے پتہ لگایا کہ سمندر کے اندر گیس کا بڑا زبردست ذخیرہ ہے۔ اصولی طور سے یہ غزہ کے باشندوں اور فلسطین کے باشندوں کا حق ہونا چاہیے، لیکن اس پر اسرائیل اپنا حق بتا رہا ہے، اور بعید نہیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی بھی حریصانہ نگاہیں اسی پر پڑی ہوئی ہوں، اور اب غزہ پر مزید قبضہ کر کے اس حصے کو بھی، گیس کے اس ذخیرے کو اختیار کرنا چاہتا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری چین اور روس بھی جو اس میں حصہ داری یا دلچسپی کا بظاہر مظاہرہ کر رہے ہیں، اس میں بھی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے۔ دوسرا پہلو ایک یہ ہے، بات بیچ میں کٹ جا رہی ہے اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ ہاں، تو دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ان احداث کے پیچھے دیکھیے، ان واقعات کے، خلیج اور عرب ممالک میں پچھلے کچھ سالوں کے درمیان جو واقعات ہوئے۔ ایک کتاب ابھی تازہ آئی ہے، ہاں، شیخ ابو عبداللہ محمد بن رسلان، مختصر سا کتابچہ ہے، مصر کے عالم ہیں۔ ہاں، میں نے اس سلسلے کے اپنے پہلے خطبے میں ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ جس طرح 9/11 کا حملہ ہوا تھا، اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے، بعد میں نے پڑھا۔ ہاں، انہوں نے لکھا کہ جیسے 9/11 کا، 2011 9 ستمبر کو جو امریکہ کے ٹوئن ٹاور پر حملہ ہوا، 4 ہوائی جہاز کو پہلے ہائی جیک کیا گیا۔ ہاں، کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کنٹرول باہر سے تھا۔ جتنے بھی ہوائی جہاز ہیں ان کی کمپنیاں اپنے پاس اس کا کنٹرول رکھتی ہیں، یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ ہاں،
کوئی بھی ملک خریدے، بنانے والی کمپنی اس کو پوری خبر رکھتی ہے کہاں سے اڑا کہاں جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا قابو ہی نہیں رہتا پائلٹس کا. اور پھر ٹوئن ٹاور کو نشانہ بنایا گیا، پینٹاگون جانے والا جو ہے ناکام ہو گیا. اس کے بعد یعنی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا امریکی خبروں کے حوالے سے، ریکارڈ کے حوالے سے، کہ 3000 لوگ اس میں مارے گئے، جس میں یہودی نہیں تھے اس دن. 3000 لوگ مارے گئے. ان 3000 کی اور 2 بلڈنگوں کی قربانی دی امریکہ نے، اور اس کے نتیجے میں پھل کیا حاصل کیا؟ پورے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. اس میں داخل ہوا، بہت کچھ حاصل کیا وہاں سے. ہاں، وہاں افغانستان میں یورینیم اور بہت کی دولت ہے. آج کی طالبان حکومت لیتھیم بیچ رہی ہے چین کو. بہت کچھ حاصل کیا وہاں سے، لیکن پورے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی. پھر افغانستان کے بعد عراق کا نمبر لگایا. اور ان دونوں جگہوں پر افغانستان میں کتنا بم گرایا گیا، کتنے لوگ مرے، آج دنیا اس کو بھول چکی. عراق میں کتنے لوگ مارے گئے، ہاں، لاکھوں کی تعداد، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لاکھوں کی. صرف بغداد میں سال 6 مہینے کی تعداد بتائی گئی کہ 6 لاکھ افراد سنیوں کو مارا گیا تھا صرف بغداد شہر کے اور اطراف میں. ایک شہر کے اطراف پوری حکومت کو، سنی حکومت تھی صدام حسین کی، اس کو تباہ کر دیا. مقتدی الصدر اور دوسرے لوگ، آپ نے کو خبریں یاد ہوگی کہ افغانستان میں چاہے یاد نہ ہو اور عراق میں واضح طور سے امریکی فوج اور اتحادیوں کے ساتھ قدم قدم پر شیعہ ملیشیا ایران کی فوجیں ساتھ سنیوں کو قتل کر رہی تھی. اس کی تصویریں آئی، اس کے ثبوت و شواہد بہت سارے موجود ہیں. تو شیخ نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ شیعہ مظاہرہ کرتے ہیں بیان بازی میں مخالفت کا. ابھی ایران بیان دیتا ہے کبھی حملہ نہیں کرے گا، میں نے بہت پہلے کہا تھا، نہ یہ لوگ ان پر حملہ کریں گے، اور ہوگا تو دکھاوے کا ہوگا. یہ دکھاوے کی جنگ ہوتی ہے. اور بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں تحریکی اور نادان لوگ سمجھتے ہیں بیان بازی ہو گئی، بہت خوش ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف یہ بیان دے دیا، حماس حملہ کر رہی ہے. آپ کے کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، کتنے بچے، کتنی عورتیں، کتنے بوڑھے، کتنی مسجدیں، کتنے املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور غیر مسلم یا یہودی اپنے منصوبے میں کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات. جو میں خاتون کا حوالہ دے رہا ہوں، اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا، ہمارے یہاں ان تحریکیوں کو غور سے سننا چاہیے اسے. یہودی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہتھیاروں کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ قبضہ نہیں کرتا غزہ پہ اور مغربی کنارے پر، اور اس مقصد کے لیے اس نے حماس جیسی تنظیموں کو خود بنا کے رکھا ہے. یہ وہ کہہ رہی ہیں، حماس جیسی تنظیموں کو. میں نے اس سے پہلے ثبوت و شواہد پیش کیے، کتاب کا حوالہ دیا، بمبئی میں وہ کتاب کا بیان دیا، میرے موبائل میں موجود ہے PDF، حماس کا اصلی چہرہ. ہاں، اس کو یہود نے بڑھاوا دیا. حزب اللہ یہود کے اور اسرائیلیوں کے بڑے بڑے حکام کا صاف بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ حزب اللہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ کام آتے ہیں. یہ ان کا بیان ہے. اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. دکھاوے کی جنگ ہوتی ہے، ایک آدھ کو یرغمال بنا لیا. حزب اللہ نے بھی ایک مرتبہ 2 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا، پھر خوب حملہ ہوا اور بعد میں معاملہ ختم. یہ دکھاوے کی جنگ ہوتی ہے. اور ان کو ہتھیار کس نے فراہم کیا؟ حماس کے پاس ابھی اتنے راکٹ کہاں سے آئے؟ ابھی کہتے ہیں ہمارے یہاں لوگ خوش ہیں کہ زمین میں آئیں گے تو ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. صدام حسین کی ایک پوری حکومت تھی، اس وقت تو دنیا کی 4تھے نمبر کی طاقت اور فوج تھی تعداد کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے تھے. لیکن پہلے ہوائی حملہ خوب لمبا کیا گیا، اور اس کے بعد جب زمین پر فوج داخل ہوئی تو صدام حسین کی فوج اس لائق نہیں تھی کہ مقابلہ کرے. ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. تو غزہ، فلسطین اور حماس کون سی بڑی قوت ہے؟ تو اسرائیل ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ سارے ڈرامے کر رہا ہے، اور یہ ایک جو ہے منصوبہ بند سازش نظر آتی ہے، جس کے شکار صرف فلسطینی نہیں ہیں، ہم اور آپ بھی ہیں. ہاں، ہمیں دکھ رہا ہے. میں یہ جو کچھ اشارے کر رہا ہوں، وقت نہیں رہا، کچھ اشارے کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں حقائق کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور بار بار ہم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. میں نے بتایا کہ ایران کی ایک کیا نام ہے، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی، عراق کی بجائی گئی، پھر مختلف ملکوں میں انقلاب کے نام پر اسلام پسندی کا ڈنڈورا پیٹا گیا. یہ تحریکی حضرات غور کریں، لیبیا میں کرنل معمر قذافی کی حکومت تھی. وہ کوئی دیندار آدمی نہیں تھا، دنیا دار تھا، اباحیت پسند تھا، دین سے بہت مخالفت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی حکومت اور سربراہی میں ایک طرح کا امن تھا، خوشحالی تھی. ہاں، حکومت قانون کی حکمرانی کسی نہ کسی سطح پر موجود تھی.
اس کا تختہ پلٹ دیا گیا. آج کیا صورتحال ہے جمہوریت کے نام پر؟ وہاں قتل عام ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی آمدنی، ذرائع جو ہے آمدنی متاثر ہے. ہاں، امیر غریب ہو گئے، اور ہر روز نراجیت اور لاقانونیت کا جو ہے راج وہاں چل رہا ہے. ایسا ہی معاملہ جہاں جہاں انقلاب کے نام پر معاملہ ہوا، ایک دو ملک کو چھوڑ کر، جیسے مصر میں ایک حکومت قائم ہو گئی، آپ دیکھیں گے ہر جگہ مسلمانوں کا بڑا نقصان. اور مسلمانوں میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا. اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اہل السنہ والجماعہ کا. یہاں حزب اللہ شیعہ ہے، ان کا نقصان نہیں ہوگا. حماس ان کے موافقین ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں، لیکن ان میں نادان لوگ ہیں. یہ خود قبول کرتے ہیں کہ خالد مشعل جو اس کا ایک لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا وجود یا حماس امام خمینی کی برکت ہے. اس کا آن ریکارڈ اس کا بیان ہے، اور ایسے بہت سے بیانات مل جائیں گے کہ ان کو تعاون حاصل ہے ایران کا، کسی حد تک قطر کا، جو تحریکی مزاج کے لوگ ہیں. یہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں کہ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہیں، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کم سے کم حالات اور حقائق کو ہم سمجھیں. لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. قرآن نے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور اس طرح حق کو نہ چھپاؤ کہ تم جانتے بھی ہو اور حق کو چھپا رہے ہو. اب ہم اگر بیان کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بہت سارے تحریکیوں کو، اور وہ لوگ جو حماس اور ان کی تحریکوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض فوائد ہم کو نظر آتے ہوں. آج پہلی مرتبہ ہمیں یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر رائے عامہ جس طرح اسرائیل کے خلاف ہموار ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ میں بیان دیا گیا، خود بڑی طاقتوں کا لہجہ اور بول بدلا ہے. یہ واقعی ایک مثبت چیز ہے مسلمانوں کے حق میں. ہاں، لیکن یہ فوائد اور مقاصد دو الگ چیزیں ہیں. میں آخر میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں دیکھنا چاہیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور دوسرا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یا یقین رکھنا چاہیے کہ جو ظالم ہے وہ بظاہر کتنی بھی طاقت و قوت کا حامل ہے، وہ پنپ نہیں سکتا. یہ ہم اس قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس پر ہمارا ایمان ہے. میں ایک دو آیتیں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. میں نے شروع میں پڑھا تھا جو بہت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پوری تفصیل اور کتاب ہے. صبر کے مقام پر صبر جہاں ہماری طاقت نہیں ہے، اور تقوی اختیار کرنا. تقوی ایک لفظ میں یہ کہیں کہ شریعت کر عمل کریں، جن چیزوں کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، جن سے منع کیا اللہ نے اس سے رک جائیں، گناہوں سے توبہ کریں. اگر یہ دو صفت آ گئی آپ کے اندر تو دشمنوں کی چال، یہ اللہ کہہ رہا ہے، دشمنوں کی چالیں، سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. یعنی ہم کو دشمنوں کی چالوں منصوبوں سے بچنے کے لیے بہت ٹیکنالوجی کی، ہتھیاروں کی، نفری کی ضرورت نہیں ہے. صبر اور تقوی کی ضرورت ہے، شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پچھلے ہفتے بمبئی میں خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارا اصل قضیہ اور مسئلہ مسلمانوں کا یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشان ہو جائے تو صرف امداد بھیج دے، دعا کر لے، قنوت نازلہ پڑھ لیں. یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ مسئلے کا بنیادی حل نہیں ہے. ہمارے مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں کی طرف پلٹیں. لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے معاشرے کو تبدیل کر دیا تھا، جاہلیت کو تہذیب میں تبدیل کر دیا تھا، دنیا کی سب سے بہترین قوم، سب سے بری قوم کو سب سے بہترین قوم بنا دیا. وہی چیز ہمیں بھی سدھار سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا پائے گی. ان اللہ بما یعملون خبیر، اللہ بما یعملون محیط. اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں سب کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی عاجز کرنے والے نہیں ہے. کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو جائے، اللہ کو عاجز کرنے والے کوئی نہیں ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جس کا وہ گمان نہیں کر سکتا. ہمارا اگر ایمان ہے تو اسے ماننا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو الزام دے رہے ہیں کہ عرب ملک کچھ نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟
کیا ہم نے مخلصانہ دعا کی؟ اب آپ کہیں گے ہاں دعا تو کی ہے، لیکن دعا ہماری دعا قبول ہو اس کا کوئی اہتمام کیا؟ دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ اس کے آداب، شرائط اور موانع سے بچنا. حرام سے اگر آپ نہیں بچتے تو دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہمارے یہاں سودی لین دین ہو رہا ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور وہ دعا کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے رب رب رب، پروردگار پروردگار مجھے یہ چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب له. اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام کی بنی ہے تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ رشتہ کاٹنے پر دعا قبول نہیں ہوتی. برائی سے آپ روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے ہیں سماج میں، دعا قبول نہیں ہوتی. اب ہم دعا کر رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں یہاں سے لے کے حرم تک، لیکن فلسطین مسلسل مجروح ہو رہا ہے، بموں کی بارش ہو رہی ہے، مظلوم مظلوم ہی ہے، ظالم ظلم کیے جا رہا ہے. اگر ہم اس حالت کو بدلنا چاہتے ہیں تو ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل واضح ہے، سمجھنے میں مشکل نہیں ہے، ہاں عمل میں مشکل ہے کہ ہم حرام سے توبہ کر لیں، کٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑ لیں، ہاں برائیوں سے روکنے کے اپنے فریضے کو اپنی طاقت کے مطابق انجام دینے لگیں، شریعت کے پابند بن جائیں تو اللہ کی مدد طے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ہاں کہ اللہ نے تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو قوت و غلبہ دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے. ہاں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا. میں نے کہا صرف فلسطین محصور نہیں ہے، آج اس کا زخم تازہ ہے، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، اس لیے وہ خبروں میں اول ہے. ورنہ ہم اور آپ اور دنیا کے دیگر علاقوں کے مسلمان بھی سازشوں کی زد سے باہر نہیں ہیں. کہیں قانون کی مار پڑ رہی ہیں، کہیں اقتصادیات چھینی جا رہی ہے، کہیں گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، کہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کہیں کوئی اور افتاد آ رہی ہے. بچنا ہے تو یہ نسخہ اختیار کیا جائے. اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ چاہے یہود ہو، امریکہ ہو، وقت کا کوئی فرعون اور نمرود کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی طاقت ہو، ہاں ان کے تعلق سے ایک دو آیت پڑھوں. اللہ رب العالمین کا ارشاد جو میں نے پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان ہے اور ان کے لیے تازیانہ. غور کرنے کے بعد کوئی کتنا بھی اچھل کود لے وے، کچھ مدت تک کوئی اگر طاقت میں رہتا ہے تو اپنے آپ کو غرور میں سمجھ کر فراموش کر دیتا ہے قانون قدرت کو. لیکن یہ دوسری صرف اسلام نہیں، ہر مذہب کی تعلیم میں ہے کہ ظلم کبھی بھی پنپتا نہیں ہے. ظلم کے ساتھ کسی حکومت کو بقا نہیں ملتی. گناہ کرنے والا ظالم انسان کبھی بھی اپنی حکومت اور اپنی قیادت دیر پا نہیں رکھ سکتا، ایک مدت تک ڈھیل ملتی ہے. اس کا کچھ بیان ان آیتوں میں اور بہت ساری نصوص ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں. حماس کا حملہ ہوا، معمولی سی تنظیم ہے، اسرائیل ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے، اس کو دنیا پوری امریکہ اور یورپی یونین جو ہے اربوں ڈالر اور بہت سارے ہتھیار اور فوج کے ذریعے مدد کرنے لگا. تو وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ لیسد عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. بنیادی مقصد یہ ہے. دین اسلام سے لفظ استعمال کرتے ہیں دہشت گرد، ہاں، اور اس میں یہ مدد کرتے ہیں یہ لوگ جو ان کے اعلی کار بن رہے ہیں، ہاں، وہ شیعہ ہوں، روافظ ہوں یا ان کے موافقین ہوں، ان کے منصوبوں پر عمل کر کے یہ بدنام کرنے کا موقع دیتے ہیں. ایک عرب عالم نے لکھا کہ یہ جو حماس نے یا ان لوگوں نے حملہ کیا ہے نا، یہ دراصل ان کے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں کہ آپ ہم پر حملہ کیجئے تاکہ ہم کو یہ جواز ملے کہ ہم آپ کے فلسطین کی اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، اس کا ہمیں جواز اور لائسنس دیجئے، پھر ہم آپ کو دہشت گرد کہیں گے اور اس کے خاتمے کے نام پر آپ کو تہس نہس کریں گے. یہ آپ کی اختیاری تباہی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں، عرب عالم کی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. ہاں، اور جب یہ حملہ شروع ہو جائے گا تو اسے روکنے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں. کہ ابھی امریکہ نے بھی ویٹو کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں کہا کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہ ہو جنگ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روکنا ٹھیک نہیں ہوگا، جاری رکھا جائے. ان کے مقاصد اس میں مل رہے ہیں اور بہت سارے مقاصد ہوں گے، یہ بعد میں سامنے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں خوب، ہاں،
کیوں؟ تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. فَسَيُنْفِقُونَهَا، اسے تو یہ خرچ کرتے ہی رہیں گے ہاں، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةً، لیکن یہ ان کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کا مقام ہوگا. یہ ان کا معاملہ مقدر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پیسے روپیے دولت خرچ کر رہے ہیں نا، یہ ان کے لیے حسرت کا، کیونکہ ناکامی جھیلنی ہوگی. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے. ابھی کتنا بھی اچھل کود لیں، نتیجہ یہ طے ہے کہ وہ مغلوب ہوں گے. والذین، یہاں تو دنیا میں مغلوب ہوں گے ہی ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے. اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، کہ پس ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، پس وہ اسے کچل دیتا ہے. ہاں، فاذا هو زاہق، اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بناتے ہو اس پر تمہارے لیے ویل ہے، تباہی ہے. یہ جو جھوٹی باتیں بنا رہے ہو اس پر ویل ہے. آخری ایک آیت پیش کروں سورہ رعد کی. اللہ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. کچھ دو مثالیں دی اس آیت سے پہلے اللہ نے حق اور باطل کی، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، رہا جھاگ تو کہہ رہے ہیں وہ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے. سونے کو، زیور کو جب تپایا جاتا ہے آگ میں تو اس میں جو گرد و غبار، گندگی ہوتی ہے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتی ہے، یہ ضائع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہاں، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ زمین میں جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے. ایسے ہی حق باقی رہے گا. یہ جو آویزش چل رہی ہے اس میں باطل کو بظاہر کتنا بھی غلبہ نظر آتا ہو، قوت نظر آتی ہو، یہ جھاگ کی طرح ختم ہو جائے گا اور حق کو ٹھہراؤ ملے گا. یہ جو آیت کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. یہ مثالیں ہمیں تسلی دے رہی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر ہم حق پر قائم ہیں تو حق کا نتیجہ غلبہ ہے، کامیابی ہے، چاہے وقتی طور سے مغلوب نظر آ رہا ہے. اور جو باطل ہے، ظالم ہے، اسے بالآخر انجام کو پہنچنا ہے. اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے اور ہمیں اس کردار کو ادا کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہم اہل حق کہلاتے ہیں. ہمیں یہ شعور عطا فرمائے. آج امت مسلمہ کو یہ شعور پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ آنے والی خبروں کے پیچھے حقیقی چہروں کو پہچانیں. کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کس کی حمایت کرنی چاہیے، کس کی مخالفت کرنی چاہیے. ہمارا اور آپ کا ذاتی کوئی معاملہ ہو گیا، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے اگر ہمارا منہج ایک ہے. پھر سے جملہ سمجھیے، ہمارا اور آپ کا جو میں کہہ رہا ہوں، سعودی عرب اور فلاں یہ سب کو سامنے رکھیے. اگر ان کا اور منہج ہمارا ایک ہے تو کچھ چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ صحیح منہج والا غلط کام نہیں کرے گا. اور جس کا منہج ہی غلط ہے، وہ روافظ جو قرآن کو صحیح نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کو اور ہم کو دوست بنائیں گے؟ کبھی نہیں. ہاں، وہ جو کتاب کا حوالہ دیا میں نے، اس میں ایک ہیڈنگ لگائی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، شیعوں کے یہاں، روافظ کے یہاں ابو بکر صدیق، عمر فاروق کو گالی دینا عبادت ہے. خمینی کی کتاب میں بھی ہے، یہاں بھی وہ عمل ہوتا ہے. تو جو لوگ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں وہ کبھی بیت المقدس کو آزاد نہیں کروائیں گے. حضرت عمر نے بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، فتح کیا تھا. ارض مقدس اور ہمارا جو قبلہ ثالث ہے، قبلہ اول ہے، قبلہ اول کو آزاد کون کرائے گا؟ ہم اس سے عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہاں، اس کی حرمت سے زیادہ مسلمانوں کی حرمت ہے جو آج پامال ہو رہی ہے ارض مقدس پر. تو اسے وہ لوگ آزاد نہیں کرا سکتے جو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں. اسے وہی لوگ آزاد کریں گے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم.